اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 9 حصہ نظم سٹارٹ کریں گے اور اس میں پہلے ہم پڑھیں گے۔ نظم حمد شاعر الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ ہے۔ الطاف حسین حالی کے بارے میں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، ابھی 2-3 دن پہلے ہی میں نے آپ کو وہ کیا تھا۔ اسلام میں گداگری کی مذمت انہی کی تحریر کردہ ہے۔ الطاف حسین حالی 1837 کو پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پائی۔ ان کی حیثیت جو ہے وہ سوانح نگار، لیکن یہاں پر ان کی حیثیت شاعر کی ہے۔ الطاف حسین حالی کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا اور مرزا غالب کے شاگرد رہے۔ سر سید کی اصلاحی تحریک کے سرگرم رکن رہے اور سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور کتاب مد و جزر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے اپنی شاعری کو قومی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ انہیں ہمارے قومی شاعر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد ایسی نظم جس میں شاعر اللہ کی صفات اور خوبیاں بیان کرے، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ کی صفات اور خوبیاں بیان ہوں، اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد پہلے میں تھوڑی سی ریڈنگ کرتی ہوں حمد کی۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یا بیت کلا تھیرا۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یا ہے خیرہ و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ نشے میں وہ احساں کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ طاعت میں ادب تیرا اسیاں سے ہے گو بڑھ کر، اسیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی سامنے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ سوا زیادہ، بڑھ کر، مقدم اہم ضروری، محرم دوست، ہمسرا اللہ کی تعریف کرنا، بید راز کملی موٹی چادر، دھم بھرنا تعریف کرنا، اسیان گناہ، خیر و سرکش نافرمانی، بن تیرے بن۔ اچھا، اس کے بھی ہم تشریح سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ حوالہ شاعر میں ہم نظم حمد کے بارے میں لکھیں کہ یہ اشعار ہماری کتاب میں شامل نظم حمد سے لیے گئے ہیں اور اس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ مرزا غالب کے شاگرد رہے، سر سید کی اصلاحی تحریک کے سرگرم رکن رہے اور سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور کتاب مد و جزر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے اپنی شاعری کو قومی اصلاح کا ذریعہ بنایا اور اسی لیے انہیں قومی شاعری کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ جی، حمد کے اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ، تمام بنی نوع انسان کے تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں تیرے وجود کا اقرار ضرور کرتا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھ جیسا گناہگار اور نافرمان انسان بھی تیری پاکی، عظمت اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ بھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تیرے وجود کا اقرار ضرور کرتا ہے۔ ہر انسان خواہ وہ نیک ہو یا بد، کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ضرور بجا لاتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی حوالہ متن آپ ہر شعر میں دیں گے۔
تشریح اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں۔ قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق اللہ نے یہ زمین اور اس میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سب کچھ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے، مگر انسان اپنا یہ فرض ادا نہیں کر پاتا۔ اس کے ساتھ نفس اور شیطان ہے جو اسے ورغلاتے رہتے ہیں اور نیکی سے ان کو دور لے جاتے ہیں اور دنیا کی رونق میں کھو جاتے ہیں اور اپنی تخلیق کا اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ کی اس طرح سے بندگی نہیں کرتا جیسا کہ اس کی بندگی کرنے کا حق ہے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی نہ سکا جس پر یا بیت کھلا تیرا۔ اس شعر میں شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ذات و صفات کو مکمل طور پر سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اس کی ذات صفات یا قدرت کے بارے میں کچھ جان لے تو وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں انسان کی زبان اور الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے بارے میں انسان صرف وہی کچھ کہہ اور بتا سکتا ہے جو اس کے انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی اسے طاقت اور استعداد نہیں ہے۔ شعر نمبر 4۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ گدا فقیر۔ اس شعر میں شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اللہ سے دل لگانا، لو لگانا، محبت کرنے والے فقیر یعنی درویش لوگ اپنے پھٹے پرانے لباس میں ایسے خوش اور مست ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کی نظروں میں امیری اور بادشاہی لباس، خلت سلطانی وہ لباس جو بادشاہ کی طرف سے انعام میں دیا جاتا ہے، تو امیری اور بادشاہی لباس کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دنیاوی شان و شوکت سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، دنیا سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ دنیا کی مال و زر، چمک دمک ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اللہ کے عشق میں دنیا کی ہر چیز سے کنارہ کش ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ صرف اسی میں مگن ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ عظمت تیری مانے بن۔ شعر نمبر 5۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا۔ اس شعر میں شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ، کوئی بھی انسان تیری قدرت اور عظمت مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تیری ذات، صفات اور قدرت کا اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ انسان جب کائنات پر غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود نہیں چل سکتی۔ یہ سورج کا وقت پر نکلنا اور وقت پر غروب ہونا، کسی نہ کسی اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور وہ تو ہی ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تو بڑی عظمت اور قدرت والا ہے۔ شعر نمبر 6۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، یعنی اس دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ ہی کی قبضے میں ہے، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو لوگ دنیا کے رنج و غم اور مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ مصیبت اور مشکلات میں تجھے ہی پکارتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کا سارا نظام تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے ہی قبضے میں ہے، لہٰذا انہیں دنیاوی زندگی میں جو رنج و غم، تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کا گلہ اور شکوہ تجھ ہی سے کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ نشے میں وہ ایسا کہ سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، تو اپنے بعض بندوں پر اتنا احسان فرماتا ہے کہ انہیں اتنی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اور وہ اس میں ایسے مست اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ تجھے
بھول جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب تیری ہی دی ہوئی نعمتیں ہیں، دوسرا ایسا کوئی نہیں جو انہیں یہ سب کچھ عطا کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیاوی نعمتوں میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ وہ تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے تک بھول جاتے ہیں۔ شعر نمبر 8، طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ اس شعر میں شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ تیری اطاعت تیری فرمان برداری سے ہوتی ہے، تیرے احکامات بجا لانے سے ہوتے ہیں، تیرے حکم ماننے سے ہوتے ہیں۔ میں ہی تیری اطاعت اور بندگی اور تیری اطاعت جو ہے تیری بندگی میں ہی ہے۔ جو لوگ تیرے احکامات کو پورا کرنے میں مگن ہیں، مصروف ہیں، صحیح معنوں میں وہی تیری بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، وہ زندگی بھر تیرے احکامات کی پوری ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور توبہ کی صورت میں تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، حقیقت میں تیری قدرت اور عظمت کا اقرار کرتے ہیں، انہیں تیری بخشش اور مغفرت پر ان لوگوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے جو ہر وقت تیری اطاعت اور بندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ کی بندگی اور اقرار کرتے ہیں وہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دنیاوی کاموں میں مگن ہوتے ہیں تو وہ بھی جب کسی مصیبت وغیرہ میں پڑتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلانا یا ہماری گناہوں کو معاف کرنا صرف اللہ ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ شعر نمبر 9، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اس شعر میں پیغام صبا، صبح کی ہوا، اس شعر میں حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس دنیا میں ایسا وقت ضرور آئے گا جب تیرا نام ہر طرف پھیل جائے گا۔ اور دراصل یہاں پر شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیان کر رہے ہیں کہ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اس دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، برائیوں کی یہ تاریکی ختم ہو جائے گی اور ہر طرف تیرا ہی نام پھیل جائے گا، اور دنیا میں ایسا کوئی مقام نہیں رہے گا جہاں تیرا نام لیوا نہ ہو، جہاں تیرا نام نہیں لیا جائے گا، جہاں تیری عبادت و ذکر نہ ہو۔ ایسا وقت ضرور آئے گا جب دنیا کا ہر انسان کے زبان پر، ہر انسان کے ہونٹ پر تیرا ہی نام ہو، تیرے ذکر میں مصروف ہوں گے، تمام انسان تیرے ذکر میں مصروف ہوں گے، کیونکہ جب صبح کے وقت باد نسیم چلتی ہے، صبح کی ہوا چلتی ہے تو تیرا ہی ذکر کر رہی ہوتی ہے، یہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں تیرے نام کا ورد شروع ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے اللہ کی ذات اور قدرت ظاہر ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کا ذکر کرتی ہے، لہٰذا ایسا وقت ضرور آئے گا کہ یہ برائیوں کا اندھیرا ختم ہو جائے گا اور ہر طرف اللہ ہی کا نام لیا جائے گا۔ شعر نمبر 10، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ نظم کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، یہ قطع سے نکلا ہے یعنی ختم، ٹھیک ہے۔ تو اس مقطع حمد کے اس مقطع میں حالی الطاف حسین حالی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے حالی، تیرا کلام ایسا نرالا ہے اور تیرا انداز بیان اتنا پر اثر ہے، اتنا اثر کرنے والا ہے کہ جو بھی تیرا کلام سنتا ہے وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے جادو میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور تیری یہ تمام باتیں جو بھی پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس کے دل پر گہرا اثر کر بیٹھتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ تیرا کلام سنے اور اس پر اثر نہ ہو، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حمد کی تشریح ہوئی، اس کے بعد اصناف سخن ہے جس میں حمد ہے، حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، نعت ہے وہ نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور تعریف بیان کی جاتی ہے، منقبت جس نظم میں اولیاء اللہ یعنی بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں، مناجات جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگتا ہے
اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ قصیدہ جو نظم کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ مرثیہ جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اور مثنوی وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی یا کسی جنگ کے حالات وغیرہ لمبے چوڑے بیان کیے جاتے ہیں اسے مثنوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصناف سخن۔ اچھا، اس کے علاوہ مسدس حالی اس وجہ سے جو مدجزر اسلام ہے وہ مسدس حالی کے نام سے مشہور، کیونکہ وہ نظم جو ہے وہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ مسدس وہ نظم ہوتی ہے جو 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، جس طرح شعر جو ہے وہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، بند 3 یا 4 مصروں پر، مخمس 5 مصروں پر اور مسدس 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایسی نظم جو 6 مصروں پر، جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اسے مسدس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، مجھے یقین ہے آپ کو حمد کی سمجھ آئی ہوگی۔